بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے، تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے۔ عقدتم، اب اس میں تاکید باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے اور اس پر قسم کھائی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے، ان کا معاملہ وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے، تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے، کیا کر رہا ہے، اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں، بڑی بڑی حکومتوں کے، امپائرز کے، سپر پاورز کے، وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے، وہ کچھ اس نے ہارا، پھر کچھ اور ہارا، پھر کچھ اور ہارا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے۔ اگر تو کوئی محنت ہو، کوئی کوشش ہو، کسی نے کمایا ہو، تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے، اور اس سے بھی آگے وہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے، یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا۔ جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت تھی، شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا۔
خیر چلیے اس پر بھی تم نے نہیں مانا. پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس سے تو پھر پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے. صلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بھی بعد آؤ گے کہ نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، پیٹھ موڑ لو گے، ہمارے اس حکم سے سرتابی کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی. یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا. رسول نے پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا. اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا. اللہ تم سے نپٹے گا، تم سے حساب لے گا. یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے، یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ، حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجسن، گندے کام ہیں، عمل شیطان میں سے ہیں، باز آتے ہو کہ نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے، اتنا عرصے تک پیتے رہے، یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی. آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں، تو میں کیسے پاک ہوں گا؟ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی؟ تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی، اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی. اور نماز ہی تو ایمان ہے. وما کان اللہ